بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا منیر احمد اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی عبدالباری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے کے لیے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک منیر احمد کے ساتھ بیٹھے حاجی عبدالباری نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے منیر احمد کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ منیر احمد مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ تو حاجی عبدالباری نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، آپ اپنی بات سنائیں۔ منیر احمد خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ اس نے کہانی کچھ یوں شروع کی، میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر حج کی تیاری کی۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 مہینے میں انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو چکا ہوگا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید آپ سے پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ خاتون نے روتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مینیجر نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ منیر احمد، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے۔ مینیجر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میری حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کا ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا کہ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ تو منیر احمد نے کہا کہ جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں، اے منیر احمد، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، میرے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی حج پر نہیں جاتا، اور اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، وہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے علاج تک اس ہسپتال بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر منیر احمد کا ماتھا چوما اور اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے ایک کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کرو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ اگر حاجی عبدالباری کی جگہ اور کوئی کم عقل ہوتا تو وہ یہ سمجھتا بھی اور منیر احمد سے کہتا بھی کہ بھائی میں نے 10 حج کیے ہیں، ہر دفعہ میرا حج قبول ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، اور تیرا تو ابھی صرف ایک حج ہوا ہے، اس لیے میں تجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے گھر 10 بار بلایا ہے۔ لیکن یہ معاملات ایک اللہ والا بہتر سمجھتا ہے، جس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ کبھی بھی اپنی تعداد پر مت جاؤ، کیا پتا ایک بندے نے 50 حج کیے ہوں اور اس کی نسبت صرف ایک بندے نے خالی عمرہ ہی کیا ہو تو وہ اس 50 حج پہ بھاری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر احسان ہے، جبکہ کچھ نہ سمجھ ان کو اپنی محنت اور اپنے روپوں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بنا خدا کے گھر دیکھے بھی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جملہ حسین ہے کہ اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور کبھی بھی غرور و تکبر کا سریہ ہماری گردنوں میں نہ ڈالے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔